اے مبلغ بنو سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا، وہ کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، جتنی نیتیں تھیں انشاءاللہ تعالی اتنا اجر زیادہ، اول تاخیر انشاءاللہ تعالی رضائے الہی عز و جل کے لیے انشاءاللہ اجتماع میں شامل رہوں گا۔ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ تعالی بیان میں شرکت کروں گا، ثواب آخرت کے لیے انشاءاللہ تعالی اجتماع میں بیان کی سعادت حاصل کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سعادت الدارین میں ہے، ایک شخص نے دربار نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر فقر و فاقہ اور تنگی معاش کی شکایت کی، تو اس کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام عرض کرو، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایک مرتبہ قل ھو اللہ احد یہ سورت پڑھ۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالی نے اس پر رزق کو کھول دیا، حتیٰ کہ اس کے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی اس رزق سے حصہ پہنچا۔ دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس روایت میں تنگ دستی کا علاج بیان کیا گیا ہے۔ کو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے تنگی معاش اور فقر و فاقہ کا بتایا اور بارگاہ رسالہ میں عرض کی، تو آپ نے ان کو یہ وظیفہ ارشاد فرمایا، گھر میں داخل ہو سلام کریں، پھر نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، پھر سورۃ اخلاص پڑھیں۔ اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی گھر میں امن بھی رہے گا اور خیر و برکت کا نزول بھی ہوتا رہے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور اب بحیثیت مسلمان ہم پر کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور اسلام ایک ایسا پیارا اور پاکیزہ دین ہے کہ جس کو ملنساری،
خیر خائی، دل جوئی بہت عزیز ہے۔ اسلام ہمیں معاشرے کے، رشتہ داروں کے، ماں باپ کے، اولاد کے، حتیٰ کے ہمسایوں کے، اسٹیٹ کے حقوق سکھاتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دے، وہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہے تو اسے جواباً یرحمک اللہ کہے، وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں، کس میں خیر خائی ہے، دل جوئی ہے، ملنساری ہے، حسن اخلاق ہے، صلہ رحمی ہے، اور یہ تمام چیزیں ایک اچھے انسان کی خصوصیات ہیں۔ اور ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ خصوصیات بہت عزیز اور پسند ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو ایک منادی آسمان سے ندا کرتا ہے، خوش ہو جا کہ یہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ ہم عام طور پر اس کو ایک بہت زیادہ اہمیت نہیں عام طور پہ دیتے۔ کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کو پوچھنے جانا ایک روٹین کی ایک چیز ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس روایت میں اس کی اہمیت بیان فرما رہے کہ کسی مریض کی عیادت کرنے کا ثواب کیا ہے۔ جب وہ چلتا ہے مریض کی عیادت کے لیے تو منادی آسمان سے ندا دیتا ہے کہ خوش ہو جا کہ یہ تیرا چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت سے اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ جب بیمار ہوئے تو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہدی علیہ رحمت اللہ القوی ان کی عیادت کے لیے جاتے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب عیون الحکایات جلد دوم کے صفحہ 318 پر یہ حکایت ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں کہ وصال سے قبل حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمت اللہ القوی کو پیٹ کا مرض لاحق ہو گیا۔ میں آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے عرض کی، حضور میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تیمارداری میں مشغول رہتا ہوں، جس کی وجہ سے بعض معمولات ادا نہیں کر پاتا، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی لمحہ بھر کے لیے خدمت کرنا 60 سال کی بعد جماعت نمازوں سے افضل ہے۔ میں نے عرض کی، حضور یہ بات آپ نے کس سے سنی؟ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمت اللہ القوی نے ارشاد فرمایا، میں نے حضرت سیدنا عاصم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ انہوں نے حضرت سیدنا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ کسی بیمار مسلمان بھائی کی ایک دن خدمت کرنا مجھے ان 60 سال کی بعد جماعت نمازوں سے زیادہ پسند ہے جن میں کبھی تکبیر اولا بھی فوت نہ ہوئی ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، جب مرض طول پکڑ گیا تو حضرت عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں تو سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو گھٹن محسوس ہوئی اور اے موت کہنے لگے۔ پھر فرمایا، میں نہ تو موت کی تمنا کر رہا ہوں نہ ہی موت کی دعا مانگ رہا ہوں، بلکہ میں تو لفظ موت کہہ رہا ہوں۔ جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ زار و کتار رونے لگے۔ میں نے عرض کی، اے ابو عبداللہ
یہ رونا کیسا؟ فرمایا موت کے وقت کی شدید تکلیف کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اے عبد الرحمن، اللہ عز و جل زبردست طاقت والا ہے۔ میں نے دیکھا کہ کثرت بکا یعنی زیادہ رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھیں ڈھلک گئی تھیں اور پیشانی پر پسینہ آ رہا تھا۔ فرمایا میری پیشانی سے پسینہ صاف کر دو۔ میں نے پسینہ صاف کیا تو دوبارہ پسینہ آ گیا، تو آپ نے کہا الحمدللہ۔ پھر فرمایا میں نے حضرت سیدنا منصور سے، انہوں نے حضرت سیدنا ہلال بن یصاف سے، انہوں نے حضرت سیدنا بریدہ اسلمی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے روایت کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، باذن پروردگار، دو عالم کے مالک و مختار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، بے شک مومن کی روح پسینے کے ساتھ نکلتی ہے۔ پھر فرمایا اے ابن مہدی، میں اللہ عز و جل سے امید رکھتا ہوں کہ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جاؤں گا۔ اے ابن مہدی تیرا بھلا ہو، کیا تجھے معلوم ہے کہ عن قریب میری ملاقات کس سے ہوگی؟ سن، میں اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو اپنے بندوں پر رحم دل اور شفیق ماں سے زیادہ رحم فرمانے والا، سب سے زیادہ کریم و جواد ہے۔ اے عبد الرحمن، جب مجھے اپنے کریم پروردگار عز و جل سے ملاقات کا بہت زیادہ شوق ہے تو پھر میں موت کو کیوں کر مکروہ جانوں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ ایمان افروز باتیں سن کر مجھ پر رکت طاری ہو گئی، روتے روتے میری ہچکیاں بند گئیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر غشی طاری ہونے لگی تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، ہائے موت کا درد، ہائے موت کا درد۔ لیکن یہ آواز اس وقت آئی جب آپ ہوش میں نہ تھے، ورنہ بحالت ہوش آپ نے ایک مرتبہ بھی درد و الم کی شکایت نہ کی۔ جب آپ کو ہوش آیا تو فرمایا میرے پروردگار عز و جل کے قاصدوں یعنی فرشتوں کی آمد مرحبا، طیبین کو خوش آمدید، یہ کہہ کر آپ پھر بے ہوش ہو گئے۔ میں سمجھا کہ شاید آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں آپ کی پیشانی سے پسینہ صاف کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد آپ نے آنکھیں کھولی اور فرمایا اے عبد الرحمن پڑھو۔ میں نے عرض کی کیا پڑھوں؟ فرمایا رحمت کے فرشتوں کو لانے والی اور شیطانوں کو دور کرنے والی سورت یعنی یاسین شریف کی تلاوت کرو۔ میں نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت شروع کی۔ دوران تلاوت مجھ پر رکت طاری ہو گئی، رونے کی وجہ سے مجھ سے بعض حروف کی صحیح ادائیگی نہ ہو سکی تو آپ نے فرمایا جن الفاظ میں غلطی ہوئی ہے انہیں دوبارہ پڑھو۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ غلطی درست کرائی اور آپ پر پھر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد آنکھیں کھول کر اوپر کی جانب دیکھنے لگے، گھر والے بچے اور بڑے رونے لگے، لیکن یہ آواز گھر تک محدود تھی، باہر سنائی نہ دیتی تھی۔ جب آپ کو کچھ ہوش آیا تو فرمایا یہ چیخو پکار اور رونا کیسا؟ میں نے عرض کی گھر کے افراد پر رکت طاری ہو گئی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائے، خاموش ہو جاؤ، چیخو پکار اور رونا بند کرو، اپنے کپڑے ہرگز نہ پھاڑنا، کیونکہ نوحہ کرنا اور کپڑے پھاڑنا زمانہ جاہلیت کے کام ہے، ان چیزوں کو ترک کرو اور اس طرح کہو اے سفیان ثوری، اللہ تبارک و تعالی قول ثابت کے ساتھ تجھے ثابت قدم رکھے، تیری حجتیں تجھے پہنچ جائیں، اللہ تجھ پر رحمت کے فرشتے نازل فرمائے۔ میرے انتقال کے بعد کثرت سے یہ دعائیں کرنا، اب بھی اس طرح دعا کرو اے ہمارے پروردگار عز و جل جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر یقین کامل عطا فرما۔ پھر حضرت عبد الرحمن علیہ رحمت اللہ المنان فرماتے ہیں پھر حضرت سفیان ثوری نے مجھ سے فرمایا کہ حماد بن سلمہ کو میرے پاس بلا لاؤ، میں پسند کرتا ہوں کہ وقت رخصت وہ میرے پاس موجود ہوں۔ میں حضرت سیدنا حماد بن سلمہ کے پاس گیا اور عرض کی حضرت سیدنا سفیان ثوری
حالت نزعہ میں ہیں، ان کی عیادت کے لیے آپ بھی تشریف لے چلیے۔ یہ سنتے ہی آپ فوراً ننگے پاؤں صرف ایک چادر پہنے جلدی جلدی وہاں پہنچے۔ اس وقت حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ پر غشی طاری تھی۔ حضرت سیدنا حماد نے فرط محبت میں ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور روتے ہوئے کہنے لگے، اے ابو عبداللہ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، ہم آپ کے بہت زیادہ مشتاق تھے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہوش آیا تو کہا، تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے ہیں جس نے اپنی مخلوق کے فنا ہونے کا فیصلہ فرمایا۔ پھر میں نے عرض کی، حضور دیکھیے حضرت حماد بن سلمہ آپ کے پاس موجود ہیں۔ فرمایا، اے میرے بھائی، مرحبا مرحبا، میرے قریب آ جاؤ۔ اے حماد، اللہ سے ڈرتے رہنا اور حالت نزعہ کی تکالیف کو دیکھ لو، ان قریب تم پر بھی یہ کیفیت طاری ہونے والی ہے۔ تم نہیں جانتے کہ پیغام اجل تمہیں اپنے گھر میں آئے گا یا کہیں اور، صبح آئے گا یا شام کو۔ یہ سن کر میں اور حضرت سیدنا حماد فکر میں مبتلا ہو گئے اور آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو فرمایا، اے حماد، ذرا سوچ اور اس بارے میں غور و فکر کر جب تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اے حماد، اگر تو رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھ لیتا تو کبھی بھی دنیاوی زندگی کو پسند نہ کرتا۔ وہ لوگ وصال کے اتنے شوقین تھے کہ موت بھی ان کی اتنی خواہش مند نہ ہوگی۔ وہ گمان کرتے تھے کہ گویا ہم جہنم میں داخل ہوں گے، بس یہی سوچ کر وہ تڑپتے اور روتے رہتے اور ان کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو جاتا، حالانکہ جنت ان کے سامنے ہوا کرتی تھی۔ وہ ساری ساری رات قیام و سجود میں گزار دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنی پاکیزہ کتاب قرآن پاک میں ان کی عمدہ صفات اور بہترین اوصاف کا ذکر فرمایا۔ اے حماد، غرور، ریاکاری اور خود پسندی سے بچتے رہنا، ان صفات مذمومہ یعنی بری صفات کے ہوتے ہوئے دین سلامت نہیں رہتا۔ اے حماد، چھوٹوں کے لیے سراپا شفقت اور بڑوں کے لیے سراپا عاجزی و محبت بن جاؤ۔ لوگوں کے لیے وہی بات پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ جب تمہیں تنہائی میسر آئے تو سفر آخرت کے بارے میں غور و فکر کر کے اپنے آپ پر خوب رویا کرو اور سوچا کرو کہ تمہاری ابتدا و انتہا کیا ہے۔ غور و فکر کر کہ تجھے ایک امر عظیم درپیش ہے۔ وہ امر ایسا سخت ہے کہ اس کی سختی لوہا و پتھر بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر تو اس دشوار گزار گھاٹی سے نجات پا گیا تو سمجھ لے کہ تو کامیاب ہو گیا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس گہری کھائی میں گر گیا تو تو بدبختوں میں سے ہوگا اور تجھے ایسا غم ملے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا، اور آگ میں جلنے والے کو سکون نہیں ملتا۔ اے حماد، اغنیاء کی مجالس سے بچتے رہنا، بے شک وہ تیری زندگی تیرے لیے ناپسندیدہ بنا دیں گے۔ مغروروں کی مجالس میں ہرگز نہ بیٹھنا، ان کی صحبت سے بچتے رہنا۔ اگر ان کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ تجھے اپنی بری عادات سکھائیں گے۔ ہاں، علماء کرام کی خدمت میں حاضری لازم کر، ان کے سامنے نرمی سے گفتگو کر، انہیں گھور گھور کر ہرگز نہ دیکھنا، نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ ان سے ملنا۔ اگر تو ایسا کرے گا تو ان کی بھلائیوں سے تجھے بھی حصہ ملے گا، ان کی برکتوں سے فیض یاب ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پھر اس طرح کی نصیحتیں کرتے کرتے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ پر غشی طاری ہو گئی، جسم سے پسینہ نکل رہا تھا، آپ کے قدم ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ پھر آپ کو ہوش آیا، فرمایا الحمدللہ، بے شک مومن ہر حال میں بھلائی کو پہنچتا ہے، مومن کی روح اس کے پہلوؤں سے نکلتی ہے۔ پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے۔ حضرت سیدنا حماد نے آپ سے کہا، لا الہ الا اللہ
یعنی آپ کو تلقین کی، تو آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ کر یہ آیت کریمہ بھی صاف تلاوت کی، ترجمہ کنز الایمان، اے ہمارے رب ہمیں نکال کہ ہم اچھا کام کریں اس کے خلاف جو پہلے کرتے تھے۔ پھر یہ آیت کریمہ پڑھی، ترجمہ کنز الایمان، اور اگر واپس بھیجے جائیں تو پھر وہی کریں جس سے منع کیے گئے تھے، اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ پھر اوپر دیکھا اور یہ آیت کریمہ پڑھی جس کا ترجمہ کنز الایمان میں میرے اعلیٰ حضرت یوں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے نہ بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر، ہم نے انہیں نہ بنایا مگر حق کے ساتھ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آواز بند ہو گئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرض الوصال کی حکایت، جس میں ہمارے لیے کتنے مدنی پھول ہیں۔ ایک اللہ والوں کی شان کے کیا کہنے کہ آخری وقت میں روایات بیان ہو رہی ہیں، احادیث بیان ہو رہی ہیں، نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے، اچھی باتوں کا اور اچھی باتوں کے کرنے اور بری باتوں سے بچنے کا ذہن دیا جا رہا ہے، نصیحتیں ہو رہی ہیں۔ جبکہ آج ہم غور کریں ہماری پریورٹیز کیا ہیں، فلاں مال کا یوں کرنا ہے، فلاں مکان کا یوں کرنا ہے، فلاں زمین کا یوں کرنا ہے، فلاں دکان کا یوں کرنا ہے، فلاں سامان کا یوں کرنا ہے۔ ہماری پریورٹیز یہ ہیں، دنیا، مال، جائیدادیں، دنیاوی دولت، لیکن ان اللہ والوں کی کیفیتیں کیا ہیں؟ اپنے وصال کے مرض میں ان کی کیفیت کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی مینٹلٹی کیا ہے، ان پر کس چیز کا غلبہ ہے؟ خوف خدا، عشق رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ اپنی آخری لمحات میں بھی نصیحتیں کر رہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، غرور و تکبر سے بچتے رہنا، حرام سے بچتے رہنا، مغروروں کی صحبت سے بچتے رہنا، غلط عادات سے بچتے رہنا، غلط لوگوں کی صحبت سے بچتے رہنا، عجب خود پسندی اور ریاکاری سے بچتے رہنا، عبادات کو اختیار کرو، علماء کی صحبت کو اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ اور پھر میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان کی عیادت کرنے والوں کا انداز آپ دیکھیں کہ وہ ان کی عیادت کا ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ نصیحتیں حاصل کر رہے، اپنے قلب میں کیفیت بدلتی محسوس کر رہے، اپنے جسم پر رکت محسوس کر رہے، اپنی آنکھوں سے آنسو چھلکتے دیکھ رہے ہیں۔ اے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بیمار کی عیادت کی فضیلت پر، اور پھر بیمار اور وہ نیک ہو، صالح ہو، تو اس کی صحبت کی برکتوں پر یہ بہترین حکایت ہمیں کس قدر زبردست درس دے رہی۔ ایک تو بیمار کی عیادت کا ثواب اس میں حضرت سفیان ثوری نے خود بیان فرمایا، اور اس کی سند بیان کی کہ میں نے کن سے سنا کہ ایک دن کی جو ہے وہ کسی بیمار کی خدمت کرنا، فرمایا مجھے ان 60 سال کی بعد جماعت نمازوں سے زیادہ پسندیدہ ہے جن میں کبھی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہوئی ہو۔ کسی مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جانا، اس کی عیادت کرنا، کہ اس سے دل نرم ہوتے ہیں۔ ہاں میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ تنبیہ الغافلین میں حضرت فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی سخت دلی کی شکایت کی، قساوت قلبی کی کہ میرا دل سخت ہے، اس کی شکایت کی۔ تو حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے فرمایا کہ یہ تو بہت بڑی بیماری ہے، لیکن اب اس کا علاج آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ام درداء نے فرمایا دل کا سخت ہو جانا یہ بہت بڑی بیماری ہے، حقیقت ہے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو نصیحت اثر چھوڑ جاتی ہے،
جب دل سخت ہو جاتا ہے تو اصلاح کرنے والا اچھا نہیں لگتا. بابوں کو دیکھا گیا نا کہ مطلب گناہ کیا دل پر سیاہ نقطہ لگ گیا, اور گناہ کیا پھر دل پر سخت نقطہ لگ گیا, اور گناہ کیا پھر ایک اور نقطہ لگ گیا, حتیٰ کہ فرمایا گیا کہ اس کا گناہ کر کر کے دل سیاہ پڑ جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے, پھر اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی. یہ سمجھانے والا برا لگتا ہے, نصیحت کرنے والا اچھا نہیں لگتا. نماز کی دعوت دینے والا, حلال کی دعوت دینے والا, حرام سے بچانے والا, گناہ سے بچانے والا, بے حیائی سے بچانے والا, برائی سے بچانے والا, یہ اچھا نہیں لگتا. نصیحت اثر چھوڑ جاتی ہے, بے باکی بڑھ جاتی ہے, بے باک انداز ہو جاتا ہے اس کا. دیکھا جائے گا ایسے کتنے بے باکی کے جملے باز بولتے. وہ لوگ اتنے اتنے بڑے گناہ کر لیتے, ہم چھوٹا سا کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا, دیکھا جائے گا. یہ ڈرانے کی باتیں نہ کرو, ہم دیکھ لیں گے موت کے بعد کیا ہوگا. بے باکی والا انداز ہو جاتا ہے جب دل سخت ہو جاتا ہے. حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یہ تو بڑی سخت بیماری ہے دل کی سختی. لیکن پھر ارشاد فرمایا لیکن تم مریض کی عیادت, جنازے کے ہمراہ چلنا اور قبروں کی زیارت کو اپنا معمول بنا لو. اس کو علاج بتایا. مریض کی عیادت, جنازے کے ہمراہ چلنا اور قبروں کی زیارت, اس کو اپنا معمول بنا لو. تو اس شخص نے ایسا ہی کیا اور اپنے آپ کو نرم دل پایا. پھر حضرت ام دردہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے کہ آپ کی عطا کردہ نسخے پر عمل کر کے میں دل کی سختی کے مرض سے محفوظ ہو گیا. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, تو مریض کی عیادت کرنے میں, جنازوں میں شرکت کرنے سے, قبروں کی زیارت کرنے سے دل کی سختی دور ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مریض کی عیادت کی جب تک وہ بیٹھ نہ جائے دریائے رحمت میں غوطے لگاتا رہتا ہے, اور جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو رحمت میں ڈوب جاتا ہے. کیونکہ سیدنا مولا کائنات, مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے, یہ خاتم المرسلین, رحمت للعالمین, شفیع المذنبین, انیس الغریبین, سراج السالکین, محبوب رب العالمین, جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ مریض کے پاس بیٹھنے تک جنت کے باغ میں چہل قدمی کرتا ہے. جب وہ بیٹھتا ہے تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے. جب کوئی شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نکلتے ہیں جو صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں, اور جو صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کرتا ہے اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نکلتے ہیں جو شام تک اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. جبکہ ایک روایت میں ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان صبح کو کسی مسلمان کی عیادت کو نکلتا ہے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں, اور جو شام کو مریض کی عیادت کرنے نکلتا ہے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں, اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیا جاتا ہے. اب اندازہ کرے کہ کسی مسلمان کی عیادت کرنا, اس کی بیمار پرسی کرنا کس قدر زبردست ثواب کا کام ہے. بلکہ بعض لوگوں کو اس عمل کے ترک پر ہو سکتا ہے حسرت کا سامنا کرنا پڑے, جیسا کہ صحیح مسلم شریف کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے. یہ بیمار کی عیادت نہ کرنے پر ہو سکتا ہے پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا تو تو نے میری عیادت کیوں نہ کی. بندہ عرض کرے گا
اے اللہ عز و جل میں تیری عیادت کیسے کرتا، تو تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نہ جانتا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، پھر بھی تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ اگر تو اس کی عیادت کرنے کے لیے اس کے پاس جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ عرض کرے گا اے رب عز و جل میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا، تو تو رب العالمین ہے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو تو نے اسے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ کیا تو نہ جانتا تھا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کا ثواب میرے پاس ضرور پا لیتا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تو تو نے مجھے پانی نہ دیا۔ بندہ عرض کرے گا یا رب میں تجھے پانی کیسے پلاتا، تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ عز و جل فرمائے گا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تو تو نے اسے پانی نہ پلایا، کیا تو نہ جانتا تھا کہ اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اس کا ثواب میرے پاس پاتا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو اب اس روایت میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جب وہ میدان قیامت میں جب اپنے بندے سے فرمائے گا کہ فلاں بندہ میرا بیمار تھا تو اس کی عیادت کے لیے کیوں نہیں گیا؟ اگر تو اس کی عیادت کرنے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اے میرے پیارے میٹھے اسلامی، کس قدر زبردست اجر کا کام ہے کسی مسلمان مریض کی عیادت کرنا۔ کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا میں نے۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے آج مسکین کو کس نے کھانا کھلایا؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا میں نے۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے آج مریض کی عیادت کس نے کی؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا میں نے۔ پھر فرمایا کہ آج تم میں سے جنازے کے ساتھ کون گیا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا میں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ 4 خصلتیں جمع ہوئیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کون کون سی یہ خصلتیں تھیں؟ روزہ، مسکین کو کھانا کھلانا، مریض کی عیادت کرنا اور جنازے کے ساتھ جانا۔ بلکہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل سے مروی جو روایت ہے اس میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 عمل ایسے ہیں کہ جو کوئی ان میں سے ایک پر بھی عمل کرے گا وہ اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہوگا۔ نمبر 1، جس نے مریض کی عیادت کی یا جنازے کے ساتھ چلا یا غازی بن کر نکلا یا حاکم اسلام کے پاس اس لیے آیا کہ اس کی عزت و توقیر کرے یا اپنے گھر میں اس لیے بیٹھا رہا تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے اور وہ لوگوں کے شر سے محفوظ رہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو روایت ہے، ابھی جو ہم نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حکایت سنی اور حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا نے جو قساوت قلبی کے مریض کو جو علاج تجویز کیا تھا کہ مریضوں کی عیادت کیا کرو، بیماروں کے پاس جایا کرو اور جنازوں میں شرکت کیا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، اسی پر ایک اور روایت جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری سے مروی ہے۔ کیا فرماتے کہ میں نے آقا مظلوم، سرور معصوم، حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 5 اعمال ایسے ہیں جو انہیں ایک دن میں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنتیوں میں لکھے گا۔ مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں حاضر ہونا، ایک دن کا روزہ رکھنا، نماز جمعہ کے لیے جانا اور غلام آزاد کرنا۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ایک اور روایت مسند امام احمد میں ہے کہ جس کا ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ مریض کی عیادت کی اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اس کے دینی، دنیاوی اور اخروی فوائد۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے
کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مریضوں کی عیادت کیا کرو اور جنازوں میں شرکت کیا کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتے رہیں گے۔ نہیں، مریض کی عیادت اور جنازے میں شرکت، فرمایا یہ آخرت کی یاد دلاتے رہیں گے، اور جسے آخرت یاد ہو وہ بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جسے مرنا یاد ہو، جسے موت یاد ہو، جسے قبر یاد ہو، جسے آخرت کے معاملات جس کی نظر میں ہو، وہ بہت سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو مریض کی عیادت کرنا اور جنازے میں شرکت کرنا یہ آخرت کی یاد دلانے والے کام ہے۔ تو مریض کی عیادت کرنے سے آخرت یاد آتی ہے۔ اب جب کسی مریض کے پاس انسان جاتا ہے تو اس کو اپنے معاملات پر غور و فکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر کوئی عبرت حاصل کرنا چاہے تو اب جائیں ہاسپٹلز میں، جا جا کر ان مریضوں کی کیفیتوں کو دیکھیں، کیسے کیسے مضبوط جوان تھے، کیسے کیسے تناور جسم تھے، کیسے کیسے حسین چہرے تھے۔ ایک کینسر کے مرض نے، کالے یرکان نے ان کی طبیعتوں کو، ان کے جسموں کو کیسا کر دیا، کیسے کیسے حسین چہرے، کیسے کیسے مضبوط جسم کے مالک، توانا نوجوان، لیکن کیسے کیسے امراض میں ان کی کیفیتیں۔ میرے پیارے میٹھے اسلام بھائی، کیا کسی مریض کے پاس جا کر بھی ہم عبرت حاصل نہیں کریں گے؟ وہاں جا کر بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوا کہ اس بستر پر میں بھی ہو سکتا تھا، اس بستر پر میں بھی ہو سکتا تھا، اور کیا عجب کب میں بھی اس بستر پر آ جاؤں۔ آج جو بے باکی کے ساتھ گناہوں میں پڑا ہے، آج یہ جو نفس ہر چیز کی طرف راغب ہے، دنیاوی لذتوں کی طرف بھاگ رہا ہے، آج آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ فیشن کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا کی دولت، دنیا کا مال جمع کرنے کے پیچھے لگا ہے۔ آج جو نفس جو ہے وہ بے باکی کے ساتھ اپنی مرضی کر رہا ہے، لیکن کبھی احساس نہیں ہوتا کہ کب گردے کام کرنا چھوڑ جائیں، کب جگر میں پانی بھر جائے، کب کس کی شوگر شوٹ کر جائے کوئی پتہ نہیں، کب کسی کا بلڈ پریشر قابو میں نہ آئے، کب کس کے بارے میں ڈکلیئر کر دیا جائے کہ اس کو تو ہیپاٹائٹس سی ہو گیا، اس کو تو کالا یرکان ہے، کب کس کے بارے میں ڈکلیئر کر دیا جائے کہ زخم جسے تم معمولی سمجھ رہے تو اندر ہی اندر یہ تو کینسر کی شکل اختیار کر گیا۔ اے میرے پیارے میٹھے اسلام، یہ طرح طرح کے امراض میں گھرے ہوئے یہ مریض، یہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ بندے جاگ جا، اب بھی جاگ جا، اپنی صحت اور جوانی کو غنیمت جان اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جا، اللہ سے عافیت کا سوال کر لے۔ بہرکیف بیماری مسلمان کے لیے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتی ہے، بیماری مومن کے لیے راحت اور رحمت کا پیغام ہے، لیکن صحت مند اور تندرست کے لیے یہ زبردست درس ہے کہ صحت، تندرستی، اس کو ہزار نعمت کہا گیا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی رغبت دلائی ہے کہ مریضوں کی عیادت کیا کرو، جنازوں میں شرکت کیا کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتے رہیں گے۔ بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ بیمار پرسی سنت بھی ہے، کسی مریض کی عیادت کرنا سنت بھی ہے، جیسے کہ تنبیہ الغافلین میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فقیہ اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے کہ جب حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہوئے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے بیمار ہونے پر بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے اور فرمایا تیرے لیے بستر میں 3 باتیں ہیں۔ اب دیکھیں مریض کے پاس گفتگو کیسی ہو، اس کی بھی تربیت ہو رہی ہے کہ تیرے لیے بستر میں 3 باتیں ہیں۔ ایک، رب
کی طرف سے تیری یاد دہانی. نمبر 2 سابقہ گناہوں کا کفارہ. نمبر 3 مصیبت زدہ کی دعا قبول ہوتی ہے جتنا ہو سکے اللہ سے دعا مانگو. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے بیمار ہونے پر جب ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے تو ان سے گفتگو فرماتے ہوئے ان کو جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کی بیمار پرسی فرمائی اور جو حوصلے کے الفاظ ارشاد فرمائے کہ 3 باتیں تیرے لیے اس بستر پر، یعنی مریض ہے نا، ایک تو رب عز و جل کی طرف سے یاد دہانی، دوسرا مرض جو ہوتا ہے نا یہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور تیسرا یہ کہ مصیبت زدہ کی دعا قبول ہوتی ہے. فرمایا جتنا ہو سکے اللہ سے دعا مانگو. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مریض کی عیادت کرو، اس کا ثواب ارشاد فرمایا کہ جب مریض کی عیادت کے لیے کوئی چلتا ہے تو 70,000 ملائکہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اس طرح کی روایات ہمیں اس عمل پر ابھارتی، اور اس میں آپ دیکھیں کہ کسی مریض کی دلجوئی بھی ہے، حسن سلوک ہے. اگر وہ مریض رشتہ دار ہے تو اس میں صلہ رحمی بھی آ جائے گی. تو یہ کسی مسلمان کا دل خوش کرنا یہ الگ سے ایک عبادت ہے. مریض کی عیادت کرنے کا اجر اپنی جگہ، اور کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دینا، اس کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. کیونکہ حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے. اور جو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، اب یہ کہ کسی مسلمان سے ملاقات کرنے کا بھی اجر حدیثوں میں بیان کیا گیا، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مظلوم سرور معصوم حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو رزین، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے اور پھر جب وہ اسے رخصت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا اللہ عز و جل، جیسے اس نے تیرے لیے ملاقات کی تو بھی اسے اپنا قرب عطا فرما. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کسی شہر میں اپنے کسی بھائی سے ملنے گیا تو اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ اس کے راستے میں بھیجا. جب وہ فرشتہ اس کے پاس پہنچا تو اس سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا اس شہر میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں. فرشتے نے پوچھا کیا اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے جسے اتارنے جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ میں اللہ عز و جل کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں. فرشتے نے کہا مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تجھے بتا دوں کہ اللہ عز و جل بھی تجھ سے اسی طرح محبت فرماتا ہے جس طرح تو اس کے لیے دوسروں سے محبت کرتا ہے. بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف میرے لیے آپس میں محبت کرنے والے میری محبت کے حقدار ہو گئے، اور میرے لیے ایک دوسرے سے ملنے والے اور میرے لیے خرچ کرنے والے میری محبت کے حقدار ہو گئے، اور میرے لیے صدقہ کرنے والے میری محبت کے حقدار ہو گئے. یعنی اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملنے والے اللہ کی محبت کے حقدار ہو گئے. یہ روایات ہمیں پکار پکار کر اس بات کا درس دے رہی ہیں کہ ہمارا پیارا دین اسلام جو سراسر امن و سلامتی کا دین ہے، ہمارا پیارا دین یہ محبت مسلمین کا درس دے رہا ہے. ہمارا پیارا دین ملنساری کا، ہمارا پیارا دین ہمیں ملنساری کا درس دے رہا ہے. ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں مسلمان کی دلجوئی کا ذہن دے رہا ہے
کہ دلجوئی کرو، ملنساری اختیار کرو، حسن سلوک کرو، بیمار پرسی کرو، عیادت کرو، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو، ایک دوسرے سے ملنساری سے پیش آنا، حاجت روائی کسی کی کرنا، کسی کی حاجت پوری کرنا، کسی خندہ پیشانی سے ملنا۔ اسلام جو ہے اس نے تمام حقوق بیان کی ہے۔ اسلام سراسر جو ہے وہ امن و سلامتی کا دین ہے، جس نے ایک معاشرے کے ریاست کے حقوق بھی بیان کیے، ریاست کے حقوق، معاشرے کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، اپنے رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے، ماں باپ کے حقوق بیان کیے۔ اب اس میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، عام مریض کی عادت کا اتنا اجر و ثواب ہے، اگر مریض اس کا ماں یا باپ ہو، مریض اس کی بہن یا بھائی ہو، تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کا ثواب کتنا بڑھ جائے گا۔ یہ صلہ رحمی کرنا اس کے لیے فرمایا کہ رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ ماں باپ کی محبت کے ساتھ زیارت کرنا مقبول حج کا ثواب ہے۔ کسی مسلمان کو خندہ پیشانی سے ملنا اور مسکرا کے ملنا، اس کو صدقہ قرار دیا، صدقہ۔ حتیٰ کہ اسلام ہمیں اس قدر محبت اور اس قدر امن سکھاتا ہے، اس قدر جو ہے وہ اسلام کے اندر دلجوئی کا جو ہے وہ درس ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اس کو بھی صدقہ قرار دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں ملنسار بنانے کا، ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا ذہن نہیں دے رہی۔ اور ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت پیکر علم و حکمت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی زندگی کا جنہوں نے قرب سے مشاہدہ کیا ہے، یا جو مکتبۃ المدینہ سے ان کی حالات زندگی، ان کی سیرت کے کچھ گوشے چھپے ہیں، جو جنہوں نے وہ پڑھے ہیں، یا جو مدنی چینل پر ان کی ملاقات کے مناظر دیکھتے ہیں، تو ان کو اب دیکھیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں ملنساری، خوش اخلاقی، دلجوئی، طرح طرح کے مریض، طرح طرح کے غمزدہ، طرح طرح کے دکھیارے ان کی بارگاہ میں، اور میرے سنو ہر ایک کو محبت کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ، ان کے دکھ کو سن کے، ان کے دکھ کا مداوع کرنے کے لیے کوئی تعویذات عطا کر رہے، کوئی دم عطا کر رہے، کوئی وظیفہ عطا فرما رہے، یہ ساری ساری رات ملاقات میں گزر جاتی۔ الحمدللہ ہمارے لیے جو ہے وہ روشنی کا مینار ہے کہ جن کو دیکھ کر، جن کے انداز کو اپنا کر ہم جو ہے ملنسار بن سکتے ہیں، خوش اخلاق بن سکتے ہیں، ہم دلجوئی کرنے والے بن سکتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے بیماروں کا خیال کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب جو ہے وہ اس نیک عمل کو بھی بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالی ملنسار بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ عافیت عطا فرمائے، اور ہمارے مریضوں کو اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، اور ہمیں مدینے کا بیمار بنا دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے عشق میں، آپ کی محبت میں رونے والی آنکھیں عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں بیمار مدینہ بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔